علماء نے درود السلام کی 3 حیثیتیں لکھی ہیں، جن میں سے پہلی حیثیت ہے فرض۔ زندگی میں ایک مرتبہ درود السلام پڑھنا ہر مومن پہ فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ یہ پہلی حیثیت ہے۔ دوسری حیثیت ہے واجب۔ جب کسی محفل میں، جب کسی موقع پہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کے نام کے ساتھ ایک مرتبہ درود السلام پڑھنا محفل میں موجود ہر شخص پہ واجب ہے، لازم اور ضروری ہے۔ بار بار آپ کے نام کے ساتھ درود السلام کا سلسلہ جاری رکھنا مستحب عمل ہے، عظیم نیکی ہے۔ یعنی قرآن و حدیث کے مطابق درود السلام فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت اور مستحب بھی ہے، عظیم عمل ہے۔ اس کے علاوہ درود السلام کے کئی فوائد ہیں، کئی برکتیں ہیں۔ درود السلام کئی مسائل کا حل ہے، کئی دکھوں کی دوا ہے۔ مومن کا دین ہے درود السلام، مومن کی نجات ہے درود السلام، بشرطے کہ پورے آداب سے درود السلام پڑھا جائے، باوضو ہو کر پڑھا جائے، مستقل مزاجی سے پڑھا جائے، صحیح انداز سے پڑھا جائے، انداز بھی صحیح ہو، الفاظ بھی صحیح، اور اس یقین کے ساتھ درود السلام پڑھا جائے قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ سبحانہ و تعالی درود السلام کی برکت سے ہمیں شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں آپ کا قرب عطا فرمائیں گے۔ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا جو شخص قیامت کے دن میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ مجھ پہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا جو شخص ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھے گا رب العالمین 10 بار اس پہ رحمت فرمائیں گے، 10 گناہ معاف فرما دیں گے، 10 درجے بلند فرما دیں گے۔ اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ بھی کئی فضیلتیں ہیں، کئی برکتیں ہیں۔ سوال یہ ہے درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق بالاتفاق درود السلام کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے درود السلام پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کے مطابق رب العالمین خود بھی درود السلام بھیجتے ہیں، ہمیں بھی درود السلام بھیجنے کا حکم دے رہے، ہمیں بھی حکم ہے، فرشتوں کو بھی حکم ہے۔ جس طرح ہم آقا کی قبر پہ جا کر درود السلام پڑھتے ہیں، اسی طرح فرشتے بھی آقا کی قبر پہ آ کر درود السلام پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا سفر کم ہے، فرشتوں کا سفر زیادہ ہے۔ فرشتے آسمانوں کا طویل سفر طے کر کے آقا کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ آسمانوں پہ بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ قبر پہ کیوں آ رہے ہیں؟ ہمیں آداب نبوت سمجھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ رب العزت فرشتوں کے ذریعے
ہمیں سمجھا رہے ہیں تم نے نبی کے پاس جانا ہے، نبی کو بلانا نہیں۔ فرشتوں کو بھی یہی حکم ہے، ہمیں بھی یہی حکم ہے، کیونکہ اصول ہے غلام چل کر آقا کے پاس جاتا ہے، آقا چل کر غلام کے پاس نہیں جاتا۔ مشہور مثال ہے، کنواں چل کر کسی کے قدموں میں نہیں جاتا، پیاسوں سے نہیں رہا جاتا۔ پیاسے ہم ہیں، محتاج ہم ہیں، غلام ہم ہیں، ہم نے چل کر آقا کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہمیں آداب نبوت کا لحاظ نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے، فرشتے آج سے آقا کی بارگاہ میں نہیں آ رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی گاہے بگاہے، وقتاً فوقتاً، ضرورت بضرورت آقا کی بارگاہ میں فرشتوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ آقا کے ساتھ کئی جنگوں میں شریک ہوئے فرشتے، صحابہ کی شانہ بشانہ لڑے، کفار کو عبرتناک قسم کی شکست دی۔ دور نبوت میں فرشتوں کا یہ معمول رہا۔ پھر جب آقا دنیا سے رخصت ہوئے، اس کے بعد مستقل صبح و شام 70,000 فرشتے آسمانوں کا طویل سفر طے کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، آقا کی قبر پہ آتے ہیں، آقا کی قبر پہ کھڑے ہو کر بھرپور انداز سے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کا ہجوم ہے آقا کی قبر پہ، جس طرح امت کا ہجوم ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی ہجوم ہے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، مخلوق کے 2 بڑے مراکز ہیں۔ پہلا مرکز ہے کعبۃ اللہ، دوسرا مرکز ہے گنبد خضرا۔ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، گنبد خضرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ زیادہ تجلی کعبۃ اللہ پہ پڑ رہی ہے، زیادہ ہجوم کعبۃ اللہ میں ہے، چونکہ وہ انبیاء کا قبلہ ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ رہا، قیامت تک آنے والوں کا قبلہ ہے۔ اس لیے وہاں سب سے بڑا اجتماع ہے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ رحمتیں، برکتیں، تجلییں آقا کی قبر پہ پڑ رہی ہیں۔ اللہ کی رحمتوں نے، مخلوق کے جم غفیر نے، تجلیات ربانیہ کے جلووں نے ہر جانب سے آقا کی قبر کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ جو مقام آقا کی قبر کو ملا ہے اور کسی قبر کو نہیں ملا، یہ ماحول آپ کو کسی مزار پہ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھر کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آقا کی حدیث ہے، آقا نے فرمایا، جو شخص میری قبر پہ آ کر درود و سلام پڑھتا ہے، میں خود سنتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ جو دور سے پڑھتا ہے مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ وہاں جا کر پڑھنے کا مزہ اور ہے، وہاں جا کر پڑھو، وہاں جانے کی گنجائش نہیں، پھر یہاں سے پڑھو، پورے آداب سے پڑھو، مستقل مزاجی سے پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں، جو آقا سے رابطے میں رہنا چاہتا ہے یا آقا سے تعلق مضبوط کرنا چاہتا ہے، وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ درود و سلام کے کئی فوائد ہیں، کئی برکت ہیں۔ کئی لوگوں کو درود و سلام کی برکت سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ رب العالمین ہمیں اس عظیم عمل کے لیے قبول فرمائے۔
خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی بعدی، لا نبی بعدی۔